اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ لہذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کے حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ اس نے تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مضطر اور مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور خبردار، جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہودیوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو سدھار بھی لیا ہے، تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستہ کی ہدایت دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقہ کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہفتہ کے دن کی تعظیم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور آپ کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیں اور ان سے اس طریقہ سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے، کہ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ صبر ہی کریں کہ آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگ دلی کا بھی شکار نہ ہوں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔